السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے تمام اخبارات ایک ہی خبر سے بھرے پڑے تھے۔ صرف ایک ہی چرچا تھا، سب کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، شہزاد جو جج بن گیا تھا اور ہنا IAS افیسر بن گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں حقیقی بھائی بہن بھی ہیں۔ ان دونوں ہونہار بچوں نے اپنی ماں کبریٰ خاتون کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ تصویر اور اخبار میں چھپنے والی خبریں دیکھ کر ماں کبریٰ خاتون خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ بڑے فخر سے اپنے دونوں بچوں کی تصویر کو چومتے ہوئے کبریٰ خاتون اپنے ماضی میں کھو گئی۔ کبریٰ خاتون کے شوہر احمد شیخ بہت بڑے افسر تھے۔ شادی کے تقریباً 15 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی دونوں ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ اسی فکر میں شیخ صاحب بیمار رہنے لگے۔ ایک دن اچانک احمد شیخ اس دار فانی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ کبریٰ خاتون نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اس لیے دونوں طرف کے خاندان والے ان سے ناراض تھے۔ ان پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن کوئی ان کے دکھ میں شامل نہ ہوا۔ وہ اپنے شوہر کی یادوں کے سہارے زندگی گزارنے لگے۔ کبریٰ خاتون ایک دن گھر کی صفائی کر رہی تھیں کہ ایک 12 سال کا لڑکا، جس کے ساتھ تقریباً 8 سال کی ایک لڑکی بھی تھی، کبریٰ خاتون کے دروازے پر صدا دینے لگا۔ کبریٰ خاتون ان دونوں بچوں کی آمد سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھیں۔ ماں جی، میری چھوٹی بہن بھوکی ہے، کیا کھانے کو کچھ ملے گا؟ لڑکے نے کہا۔ کبریٰ خاتون کی نظر ان بچوں پر گئی۔ ان کے چہرے پر بھوک کا سایہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پاؤں بھی ننگے تھے۔ ماں جی لفظ سنتے ہی کبریٰ خاتون کے دل میں ماں کی ممتا پھڑپھڑانے لگ گئی۔ مادریت جاگ اٹھی۔ کبریٰ خاتون ان دونوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ دونوں معصوم بچوں کے گالوں کو چھوتے ہوئے پیار اور بڑی حسرت سے بولی، بیٹا ایک بار پھر ماں بولو۔ ماں جی بہت بھوک لگی ہے، دونوں بچے ایک ساتھ بولے۔ کبریٰ خاتون کی آنکھوں سے محبت کے موتی ٹپک پڑے۔ دل سمندر کی گہرائیوں سے گہرا، پانی سے سرد اور پہاڑ سے زیادہ بڑا ہو گیا۔ ان کا آنچل ممتا کی مٹھاس سے بھر گیا۔ کبریٰ خاتون نے دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا تمہارے والدین کہاں ہیں؟ کبریٰ خاتون نے دونوں کو سینے سے الگ کرتے ہوئے پوچھا۔ ماں، ہم دونوں یتیم ہیں۔ 10 ماہ قبل والد اور 6 ماہ قبل ماں ہمیں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں شہزاد اور یہ میری چھوٹی بہن ہنا ہے، کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ جائیداد کے نام پر گھر تھا، ایک رشتہ دار نے زبردستی قبضہ کر کے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ بہت چلاک اور ظالم آدمی ہے، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکے۔ ماں جی ہم دونوں کل رات سے بھوکے ہیں۔ نہیں بیٹا، اب تم دونوں اپنے آپ کو یتیم اور بے سہارا مت کہو، میں تم دونوں کا سہارا بنوں گی، میں تمہیں پالوں گی۔ میرے سامنے بھی رونے والا کوئی نہیں ہے، میں بھی اب تک بے بس تھی۔ کبریٰ خاتون نے دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ کبریٰ خاتون کی باتیں سن کر شہزاد اور ہنا ان کے آنچل سے لپٹ گئے تھے۔ تینوں افراد ایک دوسرے کو گلے لگا کر آنسو بہانے لگے۔ اچانک کبریٰ خاتون زمانے ماضی سے نکل کر زمانے حال میں لوٹ آئی اور دونوں بچوں کی تصویر کو چومتے ہوئے روئی جا رہی تھیں۔ کبریٰ خاتون کے خوشی کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ محلے کے تمام بچے انہیں نانی کہا کرتے تھے۔ ان کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، اس لیے نانی محلے کے تمام بچوں سے بڑا لگاؤ رکھتی تھی۔ خاص کر میں اور میرا دوست انور نانی کے بہت زیادہ چہیتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اور انور نانی کے بہت سارے کام کر دیا کرتے تھے۔ نانی کے پاس ایک لکڑی کی بنی ہوئی صندوقچی تھی جس میں نانی کے پیسے رکھے ہوتے تھے۔ اسی سے نانی ہمیں کام کے بدلے کچھ سکے دے دیا کرتی تھی، یا جب بھی ضرورت ہوتی نا اسی صندوقچی سے نکال کر پیسے دے کر ہم اکثر سوچتے تھے کہ نانی کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، جبکہ نانی کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم نانی سے پوچھ لیتے، نانی آپ کی صندوقچی میں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ نانی
शरारती अंदाज में हंसते हुए कहती, ये जादू संदूकची है, इसमें जादू से पैसे आ जाते हैं। हम हैरत से संदूकची को देखते और चुप हो जाते। वक़्त गुजरता गया। अब हम लोग भी काफ़ी बड़े हो चुके थे और हमारे सामने जादुई संदूकची का राज भी खुल चुका था। अब हम जान चुके थे कि नानी को हर माह सरकारी पेंशन मिलती है, क्योंकि उनके महरूम शोहर सरकारी मुलाजिम थे। नानी बहुत ज़्यादा बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी। एक दिन नानी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं और अनवर स्कूल से आने के बाद रोज़ नानी की तीमारदारी और ख़िदमत के लिए जाते। नानी मामूल के मुताबिक रोज़ हमें सिक्के देती। धीरे धीरे नानी की तबीयत में अफाका होने लगा। कुछ माह में नानी बहुत बेहतर महसूस करने लग गई। एक इतवार की सुबह नानी ने मुझे और अनवर को अपने पास बिठा लिया और मोहब्बत से हमारे सर पे हाथ फेरते हुए कहने लगी, मेरे बच्चों, इस बूढ़ी पर और कितने एहसान करोगे। उनकी आंखों से आंसुओं का जवार फूट पड़ा। मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। बस मेरे बच्चों, अब तो शर्म सी आने लग गई है। हम दोनों दोस्त हैरत से नानी की तरफ देखकर डिठाई से बोले, अरे नानी, एहसान कैसा और कैसी शर्म। हम कौन सा मुफ्त में काम करते हैं। आप बदले में मुआवजा दे तो देती हो, बस इसी के लालच में कर देते हैं। अरे बेटा, मुझ बुढ़िया को समझाने की कोशिश कर रहे हो। मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं करीब 2-3 माह से बीमार हूँ, पेंशन लेने नहीं जा सकी। फिर मेरी दवाई, फल और खाने पीने के खर्च के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हमें क्या पता, वो पैसे तो आप ही हमें देती हैं। उस जादुई संदूकची से आप ही तो कहती हैं कि उसमें जादू से पैसे आते हैं। हम दोनों दोस्त एक ज़ुबान होकर बोले। नानी आगे बढ़कर हमारी पेशानी चूमते हुए बोली, हाँ, सच कहा मेरे बच्चों, वो संदूकची प्यारो इंसानियत के जादू से भर जाती है। मैंने तुम्हें चुपके से उस संदूकची में पैसे डालते हुए देख लिया है। मैं जो सिक्के तुम्हें देती थी, उसके साथ तुम अपना जेब खर्च भी संदूकची में डाल दिया करते हो और अपने वालिदैन से भी लाकर कुछ पैसे उसी संदूकची की नज़र कर देते हो। मेरे बच्चों, सच में तुम लोगों ने उसे जादुई संदूकची बना दिया है। ऐसी बेलौस खिदमत, मोहब्बत और रिश्ते की दौलत से भरी संदूकची कभी खाली हो ही नहीं सकती। इंसानियत के जादू से इसी में सच्ची चाहत के पैसे आते रहेंगे। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।